ہر فرقہ، ہر شاعر جس کے شعر پڑھتا ہے اپنے مقام کو اونچا کرتا ہے، وہ ہے ڈاکٹر علامہ اقبال۔ اس شخصیت کو کوئی ٹھکرا نہ سکے۔ اگر میں اپنے شیخ کی بات کروں، کوئی یہ بات عقیدہ کہے گا کہ یہ تمہارا کام ہے، کسی اور کی بات کروں وہ کہے گا تمہارا کام ہے۔ میں اس کی بات کرتا ہوں جس کو ٹھکراتے ہوئے تمہیں تماچے بھی پڑے، اگر تم اقبال کو جھوٹا کرے گا سینکڑوں تیری دانت پہ لعنت بھیجیں گے۔ اقبال کہتا ہے، اس کا ایک ذاتی ملازم علی بخش کالم اس کا نام ہے، حضور اور اقبال صبح اٹھتا تھا، فجر کی نماز آقا کی چوکھٹ پہ پڑھتا تھا اور روزانہ آدھا پارہ کی تلاوت وہاں بیٹھ کے کرتا تھا۔ علی بخش کہتا تھا کہ جب اقبال قرآن پڑھتا تھا، قرآن پر اتنے آنسو گرے ہوتے تھے، میں اسے دھوپ میں رکھ کر کچھ کیا کرتا تھا۔ اتنی بڑی عظیم شخصیت۔ وہ کہتے علی بخش آج یہاں رات سونا نہیں ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب کیا بات ہے؟ کہا کچھ خاص مہمان ہیں، وہ آنے والے ہیں، ذرا یہ نہ ہو کہ دروازہ کھٹکے وہ دروازے پہ ٹھہر جائیں، جاگتے رہنا ہے۔ کہا میں بھی جاگ رہا ہوں۔ اور علامہ اقبال صاحب نے مصلح بچھایا ہوا ہے، وہ بھی مصلے پہ بیٹھا جاگ رہا ہے۔ رات ڈھل گئی، ستارے تھک گئے، نور سے آسمان بھر گیا، ایسا سما آ گیا، ایسی فضا چلی کہ دل کو سرور آ رہا ہے۔ علی بخش کہتا ہے دروازہ کھٹکا، دروازہ کھٹکا، میں پہلے ہی لڑتا، میں بھاگا دروازے کی طرف۔ اور اس وقت علامہ اقبال کا مکان یہ ریلوے اسٹیشن کے قریب، یہ گڑی چوک کے درمیان، آج جہاں پر ایوان اقبال بنا، یہ ڈاکٹر اقبال کی ذاتی رہائش تھی۔ کہا جب میں نے دروازہ کھولا، کہتا میرے دل کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے مکان کا دروازہ کھولا، میرے دل کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے دیکھا اس سمے کے اندر، اس نور کے اندر ایک نور جھلک رہا ہے، ایک نور کرنے بکھیر رہا ہے۔ چہرہ دیکھوں کہ اس کی زلفیں دیکھوں، اس کی زلفیں دیکھوں کہ اس کی داڑھی مبارک دیکھوں، اس کی داڑھی مبارک دیکھوں کہ اس کا لباس دیکھوں۔ نور کے پیکر میں ڈلا، وہ ہستی میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اتنے دیر میں علامہ صاحب بھی بھاگ کے دروازے پہ آ گئے، دستبوسی کی، وہ مصلے کے قریب سامنے بیٹھ گئے۔ علامہ وہ علی بخش کہتا ہے علامہ صاحب سامنے بیٹھ گئے اور میں کھڑا ہوں، مجھے پتا کیا کہنا۔ انہوں نے پوچھا علامہ صاحب نے، حضور کیا خدمت کروں؟ یہ جنوری کی رات ہے، جسے ہم پو کی رات کہتے ہیں اپنی زبان میں، پو کی راتیں، ٹھنڈی راتیں۔ کہا حضور کیا خدمت کریں؟ کہا لسی پیئیں گے۔ بزرگوں نے کہا لسی پیئیں گے۔ میں نے کہتا ہے کہ علامہ صاحب نے مجھے کہا علی بخش جگ پکڑو لسی لے کے آؤ۔ میں حیران پریشان، یہ آج جو لاہور ہے نا یہاں پر، یہ ایسا نہیں تھا۔ وہاں سے لے کر بورڈ والے چوک تک رات کے وقت اجاڑ ہی تھا۔ کہا اس ٹھٹکتی رات میں، ٹھنڈی رات میں میں لسی کہاں سے لے کے آؤں؟ جب میں تھوڑا سا ٹھٹکا نا تو علامہ صاحب مجھے جھٹکنے لگے، جاتا کیوں نہیں؟ جلدی جاؤ۔ کہا میں نے جگ پکڑا، دروازے سے نکلا، اس بورڈ کے چوک کی طرف چلنا شروع کیا۔ کہتا میری حیرت کم آ گئی، یہ الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کیا ان کی ہستیوں کی بات کروں، ان کی کیا، ان کے انداز کو، ان کے پیار کو کیا بیان کروں؟ ایمان سے ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک کام، جس کا چوکٹ مصطفیٰ پہ جس کی نظر ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ ہاں میں جب بورڈ کے قریب آیا نا تو بورڈ کے نیچے ریڑی پہ کسی نے دہی کے کنڈے رکھے، لسی رڑکنے والا وہ برتن رکھا ہے، اور مجھے دور سے کہنے لگا تمہیں علامہ صاحب نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جلدی آؤ جلدی آؤ۔
اس نے لچھی بنائی میرے برتن میں ڈالی، میں اور پریشان ہو گیا کہ دنیا پہ یہ لوگ زمین پہ چلتے ہیں یا زمین پہ حکومت کرتے ہیں؟ نواز شریف کی حکومت، عمران خان کی حکومت، بڑے بڑے لوگوں کی حکومت زمین پہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی حکومت ان کے دلوں پہ ہوتی ہے، وہ دلوں پہ راج کرتے ہیں، وہ لوگ دلوں پہ راج کرتے ہیں۔ ہاں میں نے لسی پکی اور حیران ہو گیا، میں آیا، رات گئی، بات گئی، رات ڈل گئی، صبح آ گئی، نور پھیل گیا۔ میں کہتا میں نے ڈرتے ڈرتے علامہ صاحب سے پوچھا نہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کچھ دن گزرے نا، علامہ صاحب بڑی موج میں تھے، میں ان کے پاؤں دبا رہا تھا یا ان کے قریب تھا، میں نے کہا علامہ صاحب اس رات کی بات تو بتاؤ، وہ کون تھے؟ یہ معاملہ؟ کہنے لگا علی بخش تجھے پتہ نہیں، وہ علی اجمیری تھے جو مہربانی کر کے تشریف لا رہے تھے۔ اور کہا جس سے تو لچی لے کے آیا ہے نا، وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ خواجہ خواجگاہ، خواجہ چشتیہ، نور زہرا دا تارا سادات کا، عکس حیدر کی تصویر شبیر کی، دھولا ولیہ کے کتبہ کی بارہ کا، وہ خواجہ معین الدین اجمیری، وہ انتظار میں ہے۔ اور وہ لسی تو اس سے لے کے آیا ہے، وہ لسی ایمان سے یہ حکومت ہے، حکومت یہ ہے یہ وہ ہے۔ اور یہ قبروں پہ بھی حکومت کرے، درختوں پہ بھی حکومت کرے، پانی پہ بھی حکومت کرے، راج ان کا ہے یہ ان کا ہے۔ اور کائنات والوں میری آخری بات سن لو، کائنات کے اندر اگر اللہ نے راج دیا ہے، تاج دیا ہے، سلطنت دی ہے، حکومت دی ہے، ریفت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے غلاموں کو دی ہے، اور یہ پرچم قیامت تک لہراتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آستان کو، اللہ ہمارے صوفی کے نام کو، اللہ میں نے اس کی بھی بات کرتا لیکن وقت کی جلدی انہوں نے پہلے ہی میرے پاؤں میں پہنا دی، ان کی بات کرتا، ان کے ماننے والوں کی بات کرتا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سے ہمارے اس شیخ کو سلامت رکھے۔ دیکھتے عشق ہے نظر سوکھی آتا، میں نا یقین جانیے میں کل رات کی بات ہے یا پرسوں کی میں سوچ رہا تھا یار کتنا وہ لطف منظر ہے، ایسے ہی وہ دستار پہ ہاتھ رکھتے ہیں جیسے صوفی صاحب رکھتے ہیں، ایسے ہی وہ چلتے ہیں جیسے، ایسے ہی وہ بات کرتے ہیں دوسرے سے جیسے وہ کرتے ہیں۔ یہ انداز کون سکھا گیا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ لوگ جو ہے سکھانے والا انہیں سکھاتا چلا جاتا ہے اور سیکھنے والے سیکھ کی ہماری پیاس میں جاتے چلے جاتے ہیں۔ میں اس آستانہ پاک پہ صابر صاحب شاہ صاحب سے بڑا سفر رہا زندگی کا، اور شاہ صاحب کی، بڑے شاہ صاحب کی زیارت کرتے رہے۔ ایمان سے بات، یہ میری آخری بات ہے، سرکار نے فرمایا ہے جو میرے خاندان سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے کرے گا وہی رب سے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے تا قیامت رکھے ہماری بات کو۔ آمین بجائے نبی کریم۔ میں ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق فریب، ہاتھ اٹھا کے بولیے حق فریب، حق فریب۔ اب آخر میں مجھے جیسا شاہ صاحب کا حکم ہوا ہے میں آپ کو ہی دعوت دینی ہے شاہ صاحب کو، اور اپنے پہلے اور آخری 5 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ جی آپ کے جی میں ٹھیک ہو گئے جیسے شاہ صاحب حکم فرما رہے ہیں، تو میں شاہ صاحب کو بھی دعوت دے رہا ہوں۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نال پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین جتنے بھی عزیز دوست تشریف فرما ہیں سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جیسا کہ سارے سنگی آستانہ علیہ حسینیہ فریدیہ حضور قبلہ پیر سید محمد حسین علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا جان ساڈے جدے امجد حضور پیر سید محمد حسین علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضور قبلہ والد گرامی پیر سید صابر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسے پاک پہ حاضر ہو میں آیت پڑھی ہے رب کائنات نے فرمایا کہ اس دن گہرے دوست نے جڑے سجن نے وہ تواڈے دشمن ہون گے لیکن جڑے اللہ والے ہون گے نا وہ ایتھے بھی نال ہون گے قبر وچ بھی نال ہون گے تے حشر والے دن بھی نال ہون گے الاخلاء یومئذ بعضهم توجہ ہے نا ذرا میرے والے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین فرمایا کہ گہرے سجن دشمن ہون گے جڑے ماں باپ اولاد تو دور پجن گے اولاد ماپیاں تو دور پجے گی سجن سجنا تو جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے سگیو گہرے سجن جڑے دشمن ہون گے لیکن جڑے اللہ والے ہون گے نا ایتھے بھی نال قبر وچ بھی نال تے حشر وچ بھی نال بس میں ترمذی شریف دی حدیث پیش کرنا اس تو بعد حضور قبلہ عالم آپ کو دعوت میرے برادر اصغر پیر سید مصطفیٰ شاہ صاحب آپ دیں گے انتہائی آپ دی توجہ ہوئے حضور فرمایا قیامت والے دن ہوئے گا ایک قطار جنتی ہوں گے دوسری قطار جہنمی ہوں گے جنتی جنت لے جا رہے ہوں گے جہنمی جہنم لے جا رہے ہوں گے ہوئے گا کہ جنتی جڑے جا رہے ہوں گے حضور داتا صاحب یار جنہوں سمجھ آئیے بولے نا ذرا میرے نال گل کرو یار حضور داتا صاحب حضور بابا صاحب حضور غوث پاک حضور قبلہ پیر قداری رحمت اللہ علیہ حضور قبلہ عالم غوث الوقت حضور قبلہ صوفی محمد صدیق حضور قبلہ جناب محمد حسین علی شاہ صاحب رحمت یہ اللہ دے ولی جنت سے جا رہے ہوں گے جہنمی جہنم سے جا رہے ہوں گے اچھا جنتیاں دی صف وچ ایک اللہ دے ولی ایسے ہوں گے جہنمیاں دی صف جو نا دو بندے ویکھن گے یار اللہ دے ولی جا رہے ہیں جہنم دا پروانہ ہاتھ وچ جہنم دی قطار جو دور ہو کے نا اللہ دے ولی کو لا کے نا ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے حضور پہچاتا جے حضور سے آنے جے اما تعارف ہوگی حضور سے آنے جے اللہ دا ولی فرمائے گا بیلیا کیڑا ہے عرض کرے گا حضور انا الذی وہبت لک وضوءا ایک بندہ کہے گا حضور میرے پیٹ آئے سو میرے چک آئے سو میں جناب کو وضو کرایا سی میں گرمی دا کے موسم سی جناب کروا پکڑ کے میں جناب کو وضو کرایا سی تے دوسرا کہے گا انا الذی سقیتک شربتا حضور تسا میرے پیٹ آئے سو گرمی دا موسم سی حضور گرمی دا ٹائم سی میں جناب کو شربت دا پیالہ پیش کیتا سی اللہ دا ولی آکے گا ہاں بیلیا میں پہچان لے اور اللہ دا ولی فرمائے گا بیلیا کی چاہتے ہو او غلام عرض کریں گے حضور جہنم دا پروانہ ہاتھ چھے حضور جہنم دا جیڑا بندہ بولے گا یار جنہوں سمجھ آئے گی وہ چپ رہ جائے ہو نہیں سکتا آستانہ علیہ حسینیہ فریدیہ اے آستانہ ہوئے جتوں نبی دی محبت لبے گی حضور پاک دی محبت لبے گی حضور دی اولاد دی محبت لبے گی حضور دے صحابہ دی محبت ہوئے اتوں نبی دے 4 یاروں دی محبت لبے گی نبی دے 5 تن پاک دی محبت لبے گی ہمارے بھی عبد الوحید نوری صاحب ماشاءاللہ قاری نور احمد صاحب ماشاءاللہ یا محمد مصطفیٰ آتی توجہ ہے میرے لئے محبت نال بولو سبحان اللہ اس آستانے تو صحابہ دی محبت دی خوشبو آئے گی اس آستانے تو حضور دی اہل بیت دی محبت دی خوشبو آئے گی توجہ کریا دے حضور سے آنے دے آپ جی حضور اللہ دا ولی سے آن لائے گا ہم اللہ دا ولی فرمائے گا بیلیو کی چاہتے ہو کی چاہتے ہو کی چاہتے ہو یار جدے کسے دے ہاتھا میں چاہت نے بندہ چپ رہ جائے میں نہیں مانتا اس گھر تے بولے گا ہر بندہ اچھا حضور فرمائے او اللہ دا ولی فرمایا کی چاہتے ہو او جناب اللہ دا ولی فرمائے گا بیلیو کی چاہتے ہو
جڑے جہنمی دو بندے ہوں گے نا قدمہ چ بیٹھ کے عرض کریں گے حضور مہربانی فرماؤ، حضور مہربانی، حضور مہربانی فرماؤ، حضور مہربانی فرماؤ۔ جہنم دا پروانہ ہاتھ وچ اللہ دا ولی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا یا اللہ تو تے فرمایا سی زندگی میری رضا دی مطابق گزاری ہو نا، یا اللہ میں زندگی تیری رضا دی خاطر جویں تو حکم فرماتا رہیا میں اوویں گزارتا رہیا، یا اللہ تو فرمایا نا کہ قیامت والے دن جویں تہاڈی رضا ہوئے گی ہوں جی ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے ولی کی چاہتے ہو؟ سونیا انہیں پانی پہ آیا سی یار دن اونچی بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ انہیں پانی پہ لایا سی حضور نے یا رب العالمین نے میں وضو کرایا سی۔ اللہ فرمائے گا پھر فرشتے اے میرے ولی اے میرے بندے پریشان نہ ہو، آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرمایا جو اللہ دا ولی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا اے رب العالمین تسا فرمایا سی زندگی میری رضا دی مطابق گزاری ہو، جویں جویں میرا ولی چاہے گا میں اوویں اوویں کردا جاواں گا۔ مسلمان بھائیو توجہ فرمایا جے اللہ فرمائے گا جا میرے ولیا میں پانی پلاؤں دے صدقے نال بخش دیتا ہے، میں ولی کرام دے صدقے نال بخش دیتا ہے۔ اللہ دے ولی جہنم تو جنت لے کے جان کے اسی بھی دے ہوئی آنے ولی اللہ دے نظر کری دے او لکھیاں بدل دے دے ولی اللہ دے اتنے یاد آستانہ لیا ایک نہ رہا سیدی مرشدی انج نہیں یار انج نہیں مزہ آتا کیڑے آستانے میں بیٹھے ہو سجدہ دے آستانے دے انج مزہ نہیں آتا سیدی مرشدی سیدی مرشدی جیڑا جیڑا من رہے نا اس نارن کو ذرا ہاتھ چک کے بلند کر کے کہے سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں پیر سید مجتبہ صاحب آستانہ علیہ مرولہ شریف آستانہ علیہ حسینیہ فریدیہ شریف آؤ مسلمان بھائی توجہ فرمایا جے اسی تے ہوئی آنے ولی اللہ دے نظر کری تے جدے جدے تے اللہ دے ولی دی نظر ہوئی ہے ہاتھ اٹھا کے میرے نال آکھے گا ولی اللہ دے نظر کری تے او لکھیاں بدل دے ولی اللہ دے نظر کری دے او لکھیاں بدل دے لکھ لو قلم والی تحریر مٹا دے ولی اللہ نظر کری دے او لکھیاں بدل دے آؤ مسلمان بھائی توجہ فرمایا دے بس میں بات اپنی کمپلیٹ کرنا نہ پیا حضور قبلہ عالم حضور غوث الوقت حضور قبلہ صوفی محمد صدیق سنر نقشبندی مجددی قطاری رحمت اللہ علیہ آپ دے غلامہ دے عالم جلے آستانے تے بیٹھے ہو اے آستانہ حسینیہ فریدیہ ہے اے تو نبی دی آل کا ذکر بھی ہوئے گا نبی دے صحابہ دا ذکر بھی ہوئے گا اسی نبی دے صحابہ نبی منن ڈالے نبی دی ازواج نبی منن ڈالے نبی دیا چون بیٹیاں منن ڈالے اے آستانہ علیہ حسینیہ فریدیہ مسلمان بھائیو میرے والد کریم حضور قبلہ عالم پیر سید صاحب حسین شاہ رحمت اللہ علیہ آپ حضور دے روزے پہ گئے فوت دنیا تو پردہ فرمان تو کچھ دن پہلے حضور دے روزے پہ بیٹھ کے نعت لکھی حضور دے روزے پہ بیٹھ کے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے کی او نعت جڑی میرے بابا جان حضور قبلہ جناب سید صاحب حسین شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے حضور دے روزے پہ بیٹھ کے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کی ہے آپ کی فرما دے رہے تیرے روزے دیاں ٹھنڈیاں بچھاواں یا رسول اللہ یا اللہ جڑا میرے نال مل کے پڑے اج آستانہ حسینیہ فریدیہ تے جڑا نبی دا غلام آیا بیٹھا ہے نبی دے ذکر دا صدقہ اللہ کرم فرما دے گا ہر بندہ میرے نال مل کے پڑے آکھے تیرے روزے دیاں ٹھنڈیاں بچھاواں یا
رسول اللہ اچھی آواز نہ کہنا یہ قبولیت کی گارنٹی ہے حضور قبلہ عالم حضور رسول وقت حضور میاں معروف صاحب نقشبندی میرے مرشد کریم آپ دی موجودگی دے اندر بڑی قبولیت کی گارنٹی ہے ہر بندہ بابا جب بلندہ کہ تیرے روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں یا رسول اللہ جتھوں جنت نول جاواں راواں یا حضور والدے کریم حضور دے روزے میں بیٹھ کے فرما دے رہے آقا یا سیدی یا رسول اللہ اے مازاق دے کاجل والیا زمانے پر کا مجرم جا پلے نہیں کوئی عمل میرے زمانے پر کا مجرم جا پلے نہیں کوئی عمل میرے یہ مٹ جا سنا کہ ہو جا منے نگاواں یا یہ مٹ جا سنا کہ ہو جا منے نگاواں یا رسول اللہ پتہ کی فرمایا صدقہ جاگنا تے بچیاں دا کل مسافر تے کر دینا روزے تے بیٹھ کے اور جیڑا بندہ چاہتا ہے نا میری دعا قبول ہوئے میری فریاد قبول ہوئے سنگیو نبی دی آل دا واسطہ حضور دی بارگاہ سے پیش کر جیڑا بندہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے حضور دے ماپیاں دا واسطہ حضور دی بارگاہ سے پیش کرو حضور دی ازواج دا ہوئے آقا مدینے والا اتنا مہربان ہے جدوں پتراں دا نام آ جاندا ہے نا اللہ بھی فضل فرما دیتا ہے آؤ مسلمان بھائیو صدقہ اللہ پاک دا سارے تے فضل ہو جائے گا اپنا دامن پھیلا کے آگے ذرا صدقہ دا کرنا تے بچیاں دا کرم صابر تے کر دینا آقا حسین دے صدقے اے مازاق دے کاجل والے آؤ علم مشرا دے سینے والے آؤ آج تیرا ذکر سجا گئے آستان عالیہ حسینیہ فریدیاں تے بیٹھے آؤ ایکو حسرت ہے جنہیں حضور قبلہ والد کریم رحمت اللہ علیہ آپ سے فضل فرمایا جنہیں حضور قبلہ دادا جی رحمت اللہ علیہ آپ سے فضل فرمایا جنہیں آستانے نال پیار کرنے والے مرید نے جنہیں چاہنے والے محبت والے دوروں نزدیک آئے نے آج نبی دے پتران دا صدقہ ساریاں تے فضل فرما دے صدقہ ذاتنا تے بچیاں دا کرم صابر تے کر دینا یا سیدی یا رسول اللہ صدقہ ذاتنا تے بچیاں دا کرم صابر تے کر دینا صدقہ ذاتنا تے بچیاں دا کرم صابر تے کر دینا تیرے روزے تے عطاواں ہی عطاواں یا بات ہے کہ حضور دی غلامی حضور دی محبت جیدے دل وچ حضور دا پیار ہے دنیا وچ بھی کامیاب ہے قبر وچ بھی کامیاب حشر وچ بھی کامیاب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چار یار ہاتھ اٹھا کے نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ پیر کندھاری شریف آستانہ علیہ مرولہ شریف آستانہ علیہ حسینیہ فریدیہ شریف سید نظر محی الدین شاہ صاحب آپ تشریف لے کے آئے محبت نے عزیز نبال السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا لکا و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ محبت نے عزیز نبال علماء دی زیارت بھی کرو بیٹھ کے دوستوں سارے دوست
السلام علیکم بیٹھو دوستو سارے لوگ محبت نال درود شریف پڑھو جس جنے دے آستانے تے آئے ہو سجدہ دے بوئے تے آئے تو سجدہ دے در تو ہی سارا کچھ اللہ کرے تے محبت نال درود شریف پڑھ لو میں دو اشعار سے نعت شریف تے پیش کراں توجہ فرماؤ در تے کھڑا ہے غلام بڑے دیر ہو گئی در تے کھڑا ہے غلام بڑے دیر ہو گئی پر دو میرا بھی جام بڑے دیر ہو گئی پر دو میرا بھی جام بڑے دیر ہو گئی پی پی کے سارے ٹر گئے پی پی کے سارے ٹر گئے میں خالصہ کیا آیا میرا نام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے ہاتھ اٹھا کے جیوے جیوے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ تانبلہ والا شریف آستانہ عالیہ مرولہ شریف آستانہ عالیہ جرہ والا شریف آستانہ عالیہ حسینیہ فریدیہ شریف دو میٹھے میٹھے بول ذرا بول سونیا تیرا سنیا کلام بڑی دیر ہو گئی تیرا سنیا کلام بڑی دیر ہو گئی ڈرتے کھڑا ہے غلام بڑی دیر ہو گئی ایک چھوٹی سی آرزو ہے ایک چھوٹی سی آرزو ہے حافظ غلام دی من لو میرا سوال بڑی دیر ہو گئی ایک چھوٹی سی آرزو ہے ایک چھوٹی سی آرزو حافظ غلام دی من لو میرا سلام بڑی دیر ہو گئی ڈرتے کھڑا ہے غلام بڑی دیر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت کے اتنے اولیاء اس محفل میں جلوہ کر رہے ہیں مرولہ شریف سے پیر طریقت راہبر شریعت غوث الوقت حضرت میاں محمد معروف احمد نقشبندی مجددی قندھاری اور حضور قبلہ پیر قندھاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے آستانے سے حضور پیر طریقت راہبر شریعت حضور پروردہ گوش ولایت پیر سید رضا حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے اور جڑا والا سے حضرت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت غلام محی الدین صاحب نظر محی الدین صاحب تشریف فرما ہے اور ان کا دیدار بھی کریں اور اللہ رب العزت اس آستانے کو سدا شاد اور آباد فرمائے اللہ رب العزت جل شانہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جو کام کیا جائے اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ رب العزت ہر جگہ پہ اسے سر بلندیاں عطا فرماتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہے میرے والد کریم حضور پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید صابر حسین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پوری زندگی جو کام وہ اخلاص سے کرتے رہے آج اس اخلاص کی بدولت
ان کی قبر بھی زندہ ہے. یہ اللہ رب العزت کا عظیم فضل ہے. اور ایسا کام انہوں نے دنیا کے اندر کیا. دارالعلوم حسینیہ فریدیہ کی جو قیام کی بنیاد انہوں نے رکھی، وہ قیامت تک حضور علیہ السلام کے دین کے سپاہی حضور علیہ السلام کے دین کو سیکھ کر قیامت تک حضور علیہ السلام کے دین کو پہچانتے رہیں گے، حضور علیہ السلام کے دین کا سبق دیتے رہیں گے. حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جس وقت مصر تشریف لے کے جانے لگے تو آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نے آپ کو روانہ فرمایا، روانہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ پتر کرم شاہ وہ وقت آوے کہ جس وقت تو پڑھ کے واپس مصر تو آوے تو بیٹا میں تینوں ایک کار لے کے دیواں اور لاؤڈ سپیکر دا انتظام کر کے دیواں. بیٹا تو گلیاں دے اندر جا کے، بازاراں دے اندر جا کے، محلے دے اندر جا کے میرے محبوب علیہ السلام دی ختم نبوت دا پیرا دے وے، میرے محبوب علیہ السلام دی نموز کی گل کرے. حضرت پیر کرم شاہ نظری رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت واپس تشریف لے کے آئے، آگے آپ نے سوچیا کہ اگر میں لاؤڈ سپیکر دا انتظام کر کے، میں کار دا انتظام کر کے، آپ دے وجود دا انتظام کر کے، میں نبی پاک دی نموز دا پیرا دے کے کائنات دے اندر گلی گلی، بازار بازار، نگری نگری دے اندر محبوب علیہ السلام دی شان دے ترانے گاواں، یہ تو ایک میرے علی شاہ دی زبان ہے. آخر گڈی بھی پرانی ہو جائے گی، آخر لاؤڈ سپیکر بھی پرانا ہوئے گا، آخر ٹائر بھی ہوتے پرانے ہو جائیں گے، ایک دن معاملہ ختم ہو جائے گا. کیوں نہ ہوئے میں ایسا کام کرا، ایک کرم شاہ نہیں ہزارہ کرم شاہ ہو، ایک کرم شاہ نہیں ہزارہ کرم شاہ ہو. فرمایا کہ ایک گڈی نہیں ہزارہ گڈیاں ہو، فرمایا کہ ایک لاؤڈ سپیکر نہیں ہزارہ لاؤڈ سپیکر ہو. وہ ہی فکر اب میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا کام دنیا کے اندر کرنا چاہنا کہ ایک جگہ بھی اس واسطے، اس مقصد کے واسطے وہ صرف کی تھی کہ ایسا نظام بنے کہ قیامت تک حضور علیہ السلام دے دین دے سپاہی تو بنتے رہے، اور قیامت تک حضور علیہ السلام دے غلام، حضور علیہ السلام دی نال محبت کرن والے کائنات دے اندر اس طریقے دے نال پھیلن، گلی گلی، بازار بازار، کوچہ کوچہ دے اندر محبوب علیہ السلام دی ناموس دا پیرا اور تحفظ دیندے رہن، تاکہ قیامت تک محبوب علیہ السلام دی شان دے ترانے ہر طرف، ہر نظر دے، ہر زبان دے ہوتے حضور علیہ السلام دی تعریف تے تعریف ہی ہوتی جاوے. اللہ تعالیٰ دی ذات دارالعلوم حسینیہ فریدیہ دا جڑا قیام ہے، اس کو رب تعالیٰ دی ذات سانو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں حضور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید رضا حسین شاہ آپ کی بارگاہ دے اندر میں عرض کیتی سی کہ حضور اے پچھلی سائٹ تے جڑی جگہ ہے یہ بھی میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی محنتاں دا ثمر ہے کہ جڑا انہاں نے ایک درس دے واسطے ایک کنال ہے موجود ہے، پیچھے کنال نہیں، اور اس دے واسطے انہاں اپنی زندگی دی انتھک کوشش کی تھی کہ ہر جگہ تے حضور علیہ السلام دے دین دا پرچم لہراتا رہے، حضور علیہ السلام دے دین دی آبیاری دے واسطے شب و روز انہاں کام کیتا. اللہ رب العزت دی پاک ذات میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ دی ذات اس جڑا دارالعلوم حسینیہ فریدیہ دا قیام ہے اس کو رب تعالیٰ دی ذات پائے تکمیل تک پہنچانے دی سانو سارے کو توفیق عطا فرمائے. اور ان لفظوں دے نال میں عرض کرنا حضور پیر طریقت رہبر شریعت غوث الوقت محبوب الہی حضرت میاں محمد معروف احمد نقشبندی مجددی کنداری آپ نے نعرے دی اندر تشریف لے آتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ یار ایویں لگے کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شان تے ترانے ہر جگہ تے گائے جاتے رہنے نے. اس آستانے تو ایسی آواز اٹھے کہ مدینہ پاک دی سرزمین تے پہنچے، مدینے دا تاجدار بھی راضی ہو جاوے اور آستانے والا بھی راضی ہو جاوے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آسمان عالیہ پیر کنداری شریف، آسمان عالیہ مرولا شریف، آسمان عالیہ جڑا والا شریف، آسمان عالیہ حسینیہ فریدیہ شریف. کندھاری پیر کندھاری، آستانہ عالیہ مرولا شریف، آستانہ عالیہ مرولا شریف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین میرے معززین سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے حضور قبلہ عالم حضرت پیر محمد رضا شاہ صاحب مدد علی اور جناب قبلہ شاہ صاحب اور بہت بڑے نامور پاکستان کے بہت بڑے عالم جناب حضرت قبلہ محمد جاوید صاحب مدد علی تشریف فرما ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو اس محفل میں آنے پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیک محفلوں میں آنے کی اور ان کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑا ہی مختصر سا 2-4 باتوں میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اولیاء کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں ان کو نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے۔ بات بڑی مختصر ہے لیکن یہ مختصر نہیں ہے، بہت لمبی بات ہے۔ جس انسان کی زندگی 100 سال کی ہو اس میں کتنے نشیب و فراز ہوتے ہیں، غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، خوف بھی آتا ہے۔ تو آپ بتائیں، دیکھیں کہ موت کا کس کو خوف ہے؟ ہر ایک بندے کو موت کا خوف ہے نا۔ اگر ایک بندہ تندرست ہو، توانا ہو، نوجوان ہو تو اس کو ڈاکٹر کہہ دیں گے 1 گھنٹے تک تو فوت ہو جائے گا، تو اس کا عالم کیا عالم ہوگا؟ اس کی گھبراہٹ کا، اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں۔ دیکھو موت کا خوف، قبر کا ڈر، حشر کا ڈر، پتہ چلا اللہ پاک نے فرمایا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک ذات نے تمام خوف تمام غم اٹھا لیے، حشر کا بھی اٹھا لیا۔ کیسے نہیں اٹھا؟ وہ تو باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ حضرت جناب خواجہ سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی کو دیکھو نا، سرکار کی زندگی کو۔ آپ نے اتنے لوگوں کو، ہندوؤں کو مسلمان کیا، تو ان ہندوؤں نے آپ کے اوپر ایک دعویٰ دائر کیا عدالت میں۔ اس وقت کی جو عدالت تھی اس میں دعویٰ دائر کر دیا کہ معین الدین عدالت میں حاضر ہو اور اس بات کا جواب دے کہ تو زبردستی لوگوں کو، ہندوؤں کو مسلمان بنا رہا ہے۔ جب حضور کو وہ سمن ملے تو حضور عدالت میں تشریف لے گئے۔ عدالت میں بہت زیادہ لوگ تھے، حضور کے درویش بھی تھے۔
तमाशगीर भी उधर मौजूद थे। तो हजूर खड़े हैं, सामने जज आ गया। जज ने कहा कि मोइनुद्दीन तेरा नाम है? आपने फरमाया हाँ, बंदा नाचीज को ही मोइनुद्दीन कहते हैं। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तू हिंदू लोगों को बहुत नुकसान हिंदू धर्म को पहुंचा रहा है और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है। आपने फरमाया मैंने तो किसी को नहीं कहा कि तू मुसलमान हो जा। वो जज कहने लगा नहीं, तू जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है लोगों को, हिंदुओं को, तो हमारे दीन को तू नुकसान पहुंचा रहा है। तो सरकार ने एक हल्की सी नजर से देखा। आपने फरमाया जज साहब तुझको भी मैं मुसलमान बना रहा हूं। शरीफ पढ़ना शुरू, जितनी अदालत की उधर ही मुसलमान। तो जनाब हजरत ख्वाजा साहब की बात करें, 1-2 घंटे में खत्म नहीं होती जनाब, कई घंटे लगते, कई दिन लगते हैं। तो हर नबी के खिलाफ दुश्मन था, हर वली के खिलाफ भी दुश्मन था। जैसा कि जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के खिलाफ नमरूद काम करता था, आग से दुश्मनी करता था, ऐसे ही ख्वाजा साहब के खिलाफ पृथ्वीराज था। जनाब हजूर सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके खिलाफ ये जैसे आपने नजर अनायत फरमाई, बाद में राय राजू जो था वो भी वक्त का फिरौन था, लेकिन सामने जनाबे दाता अली हजवेरी थे। तो जब हजरत मुजद्दद पाक की बात आई, अकबर बादशाह के खिलाफ बात करना तो दर कुजा, बात करना तो दर कुजा। जो उसकी मूर्ति को सुबह सजदा नहीं करता था उसको कोड़े लगाए जाते थे। तो हजूर अकेले थे, तो हजूर ने तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। अकबर के साथ खुली बगावत हो गई। लोग आपको मुजद्दद भी कहने लगे। अकबर को ये जब खबर पहुंची कि एक शेख अहमद नाम का बंदा है, वो दिन रात तुम्हारे दीन अकबरी के खिलाफ काम कर रहा है और तुमको झूठा कह रहा है, और मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हबीब मुकर्रम के दीन को वो सच्चा कह रहा है। तो अकबर ने कहा कि उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको पकड़कर मेरे सामने लाओ। जो मूर्ति उसके बुत को सजदा ना करे उसके लिए तो कोड़े, तो जो उसके खिलाफ इलाने बगावत करे उसके लिए तो लाजमी मौत थी। मौत थी, मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। तो आप को लाया गया, आपको फरमाया गया कि वो जो सामने जगह है, मकान है, उस दरवाजे से आपने गुजर कर आना। जब बंदा वो छोटा सा दरवाजा था, बिल्कुल छोटा, उससे गुजरता ना तो वो सजदा हो जाता, सजदे की सूरत बन जाती। तो हजरत को कहा कि इस बारी से गुजरो। फिर अकबर के दरबार में आप पहुंचेंगे, फिर बात होगी। सुभान अल्लाह। तो हजूर ने अपने पाँव मुबारक पहले डाले, पहले अपने पाँव मुबारक डाले। तो हजूर वहां से गुजरे, सामने जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अकबर कहने लगा कि तू ही शेख अहमद है, तुझे ही शेख अहमद कहते हैं? आपने फरमाया हाँ, ही बंदा ही नाचीज को शेख अहमद कहते हैं। अच्छा, तो तू मेरे खिलाफ बातें क्यों करता है? तू मुझे सजदा नहीं करता? आपने फरमाया तुझे सजदा? जो सर रब्बुल आलमीन को झुकता हो वो अकबर को झुक सकता है? वो एक बेदीन को झुक सकता है?
इतनी बातें अकबर के सामने करना, अल्लाह अकबर, ये मुजद्दद पाक का काम था। जैसे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ ना, जाओ फिरौन के साथ बात करो, बात करना जरा नरमी से, शायद हो सकता है हदायत पकड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवाबन अर्ज करते हैं, या अल्लाह वो बड़ा बागी है, वो बड़ा सरकश है, वो बड़ा बदतमीज है, तो वो कोई बुरी हरकत ना करे, मेरे साथ सख्ती ना करे। तो हुक्म क्या आया कि मूसा अलैहिस्सलाम हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। उस दिन भी हजरत शेख मुजद्दद के साथ अल्लाह तबारक ताला खड़े। तो छोटी मोटी सल्तनत नहीं थी, 2-4 जिलों की, ये बर्मा से लेकर काबल, समरकंद, ताशकंद, बुखारा, जनाबे बांग्लादेश, ईरान के खुरासान के कुछ हिस्से, ये सारा हिंदुस्तान था। ये सारे इलाकों पे उसकी हुकूमत थी। तो कई मौलवी, कई पीर वो बिक चुके थे, उसके नाम पे बिक चुके थे। लेकिन हजरत शेख अहमद जो बात कर रहे थे, उसको पूरी दुनिया देख रही थी कि आप क्या कलाम फरमा रहे हैं। तो अकबर ने कहा कि तू मुझे नहीं झुकना चाहता। आपने फरमाया जो अल्लाह को सर झुकता है वो बेदीनों को नहीं झुकता। अकबर को नहीं झुक सकता। तो हुक्म दिया सरकारी पहलवानों को, अल्लाह साथ था ना, कि शेख अहमद का सर पकड़कर मेरे सामने झुका दो। एक इधर से सरकारी पहलवान उठा, एक उधर से उठा, हजूर के सर मुबारक पे, गर्दन पे हाथ रखा, हजूर का सर झुकाते हैं। हत्ता के क्या हुआ, 4 पहलवान सरकारी इधर से उठे, 4 इधर से उठे, हजूर का एक बाल भी अकबर के सामने न। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे फख्र रहता था कि जब लोग मुझे तीर कहें, मुझे कोई सरोकार नहीं इस बात से, मुझे अलामा कहें, कोई सरोकार नहीं। जब मुझे मुजद्दी कहते हैं, मुझे फख्र होता है। तो हजरत पीर कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात ऐसी ज़ात है कि आपको हजरत मुजद्दद पाक से छठी निस्बत हासिल है, छठी निस्बत। तो आपके एक मुरीद आए, मैं आपकी बात सुनाता हूँ। मौजू तो बड़े हैं, सैकड़ों आगे पीछे मौजू खड़े हैं। हजरत पीर कंधारी रहमतुल्लाह अलैह का वक्त था। एक शेख आपके खुलफा में से थे, उनका नाम था हजरत इब्राहिम जान सरहंदी। इस वक्त भी आपका आस्थाना सिंध में मशहूर है और उधर काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप फरमाते, अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं बैत होने के लिए 300 खानकाह पे हाजिरी दी। कितनी? 300 खानकाह पे हाजिरी दी, लेकिन मैं कहीं भी बैत ना हो सका। ये बात नहीं थी कि वो 300 की 300 आस्थान जो थे वो खाली थे। आप फरमाते हैं मुझे मुतमन कोई ना कर सका, क्योंकि हजरत मुजद्दद पाक की औलाद थे, मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़े आलिम थे। मुझे मुतमन कोई ना कर सका। तो एक आस्थान से एक रात को मैं वापस आया, इशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद मैं अपने बिस्तर पे गया और मुझे इस बात का गम क्या आया कि मैं दुनिया से बेमुर्शिद चला जाऊंगा, बगैर निस्बत के चला जाऊंगा। तो मैं उसी गम में रोने लग गया। मैं रोता रोता, मुझे नींद आई, रोते रोते मैं सो गया। जब मैं सो गया, थोड़ी देर के बाद हजरत मुजद्दद पाक साहब ने तशरीफ फरमाया। आपने फरमाया, इब्राहिम बेटे क्यों रोते हो? इब्राहिम बेटे क्यों रोते हो? आप अर्ज करते हैं, हुजूर मैं रोऊं ना तो और क्या करूं?
मैं दुनिया से बेनिस्बत चला जाऊंगा, मेरा कोई मुर्शिद ही नहीं होगा, मेरा कोई वारिस ही नहीं होगा। तो आपने फरमाया कि आप परेशान ना हो, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे कयूम के मुरीद हो जाओ, तुम मेरे कयूम के मुरीद हो जाओ। हजरत इब्राहिम जान फरमाते हैं कि हुजूर मुझे क्या पता कि आपका कयूम कहाँ रहता है, आपका कयूम कहाँ रहता है। उस वक्त हजरत मुजद्दिद पाक ने ऐसे उंगली की, आपने फरमाया देखो वो सामने मेरा कयूम बैठा हुआ है। तो वो सामने आपको हजरत किबला आलम पीर कंधारी रहमतुल्लाह अलैह नजर आए। तो आपने फरमाया कि इब्राहिम मैं कल आऊंगा, मैं तुझको अपने कयूम के पास ले चलूंगा और तुमको मैं मुरीद करवा दूंगा। तो आप दूसरे दिन फिर ख्वाब में तशरीफ लाए, इसको ख्वाब ही कह लें फिर आप या जाहिर कह लें, क्योंकि बात तो तमाम मुकम्मल हो रही है। दूसरे दिन आप आए, आपको फैजाबाद शरीफ लाए हजरत मुजद्दिद पाक, तो फरमाया वो देखो मेरा कयूम बैठा, उसके मुरीद हो गए। जब हजूर मुरीद हो गए ख्वाब में, तो ठीक तीसरे दिन बाद हजरत इब्राहिम जान सरहंदी सिंध से चले। एक पीर सरहंद में है, अपनी कब्र में तशरीफ फरमा है, दूसरा सिंध में है, तीसरा फैसलाबाद के जिले में तशरीफ। किसको रूहानियत कहते हैं, किसको फिर फख्र कहते हैं। अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मेरे औलिया, उम्मत के औलिया बात करते हैं तो जो लोग उनको गौर से नहीं सुनते वो गाफिल लोग होते हैं, वो गाफिल होते हैं। तो सुन्नी तो बड़े गौर से सुनते हैं, याद रखो, सुन्नी तो बड़े गौर से सुनते हैं और अमल भी करते हैं, जो नहीं सुनते वो और है। तो दूसरे दिन आए, तीसरे दिन बजरिया ट्रेन, तो जब हजूर किबला आलम के सामने आए तो आपने फरमाया इब्राहिम आ गए। तो आपने बैत फरमाया, बैत फरमाने के बाद ठीक 2 हफ्ते के बाद फिर आए। जब आते ही गए तो आपको दस्तार बंदी हो गई आपकी। वो दस्तार जनाब किसके लिए रखी हुई थी, जो हजरत इब्राहिम जान को अता की गई, वो मुजम्मल शाह के मुतल्लिक रखी गई थी। सबने सिफारिश की, मुरीदों ने सिफारिश की, औलाद ने सिफारिश की और लोगों ने भी सिफारिश की कि मुजम्मल शाह ने बड़ी खिदमत की है, हजूर इसको अता फरमा दो। आपने कहा हजूर किबला आलम से, हजरत सैयद पीर हुसैन अली शाह साहब से, कि जाओ एक दस्तार लो, उसको रंग करा कर ले आओ, सबज रंग। वो रख दी गई। ये खबर थी कि आज हो जाएगी खिलाफत, कल हो जाएगी, हफ्ते को हो जाएगी, खिलाफत नहीं हुई। हजूर किबला आलम फरमाते मैं आपकी ज़बान से खुद ये बात सुनी, आपने फरमाया कि जब 2 माह गुजर गए तो मैंने अर्ज़ की कि अब्बा जी हजूर किबला तो मुजम्मल शाह को फिर खिलाफत नहीं हुई। आपने फरमाया बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, तमाम औलिया फरमा रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसको खिलाफत नहीं होगी। तो फिर उस बात के बाद 45 साल के बाद क्या बात जाहिर हुई, तो औलिया ने फरमाया कि ये अच्छा नहीं, फिर वो अच्छा नहीं था, फिर वो अच्छा नहीं था। सूफी मोहम्मद सैन खादम खास, जिनकी गोदी में हजूर किबला आलम का विसाल हुआ था और हमेशा वो खिदमत में रहे, आप फरमाते हैं कि मैं हजूर का हुजरा मुबारक साफ कर रहा था, सफाई कर रहा था। तो उस बात के बाद मुजम्मल शाह 45 साल हुजरा खुला देखकर गुजर रहा था, तो मेरी तरफ आया। ये सूफी मोहम्मद सैन से बात मैंने खुद सुनी, तो मुझे मोहम्मद सैन को वो मुजम्मल शाह कहता है कि ये क्या सामने रखा हुआ है, ये क्या सामने रखा हुआ है। उसने कहा कि मुजम्मल शाह तुझे नहीं पता कि क्या रखा हुआ है।
हुजूर क़िबला आलम की तस्वीर मुबारक है और हुजूर के वक़्त की है। कहता है ये क्या शिर्क व बिदअत है, इसको बाहर उठाकर फेंको। जो औलिया का अदब करता है, एहतराम करता है, हमेशा वही कामयाब होता है। असहाबे काफ के कुत्ते का जो जिक्र है वो पहली उम्मतों को नहीं किया गया, वो उम्मत मुस्तफ़ा को किया गया, लेकिन खास बिल मखसूस वो अहले सुन्नत को किया गया है, जिनको हदायत देता है कुरान। हदायत तो मोमिनों को ही देता है ना, मुशरिकों मुनाफिकों को काफिरों को तो नहीं हदायत देता। अल्लाह पाक फरमाया बेशुमार लोग इस पाक कलाम को पढ़कर हदायत पा जाएंगे, बेशुमार लोग इसको पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। तो जो हदायत पाते हैं वो अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत के बगैर कहते हैं हम उम्मती हैं, हजूर के उम्मती हैं, लेकिन साथ में इतराज भी करते हैं, साथ में वोट यजीद को डालते हैं, यजीद के रफ़्का को डालते हैं। हजूर फरमा रहे हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, क्या अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, मेरे तमाम सहाबा, जिस वक्त मेरे हुसैन पे ये बात आ जाए, ये वक्त आ जाए, तो जो भी तुम हो उधर तो मेरे हुसैन की मदद करो। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला के घर हजूर आराम फरमा थे ना, तो जब आप बेदार हुए तो ये सारा मामला हजूर को अल्लाह ने दिखा दिया। उस वक्त आपने ये बात फरमाया कि जब मेरे हुसैन पे ये वक्त आ जाए, जो भी उधर हो मेरा सहाबी, मेरे मानने वाला, उनकी मदद करे। ये तो नहीं कहा था कि यजीद की मदद करे। अब हर एक अबू गज़बार आ रहा है, हर एक अबू गज़बार आ रहा है। कोई सहाबा कराम के मुतल्लिक़ बातें कर रहा है, कोई जनाबे अहले बैत के मुतल्लिक़ कर रहा है, कोई यजीद के नारे लगा रहा है। क्या ऐसे नारे लगा रहे हैं जैसे इन्होंने उनसे रिश्तेदारी करनी है। अफसोस, सच अफसोस, कराची में ऐसा हुआ है 8-7 दिन में। बड़े अफसोस की बात, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का घराना नजर नहीं आता, यजीद का घर नजर आता है। अफसोस। तो जनाब औलिया कराम जितने भी दुनिया में हुए हैं और होंगे और होते रहेंगे, हर एक की कैफियत अलग है, हर एक की कैफियत, रूहानियत, मार्फत अलग होती है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की नज़र तो एक है, हजूर की नज़र तो एक है, लेकिन हर एक को हर के मिजाज के मुताबिक हजूर वलायत अता फरमाते हैं। तसव्वुफ, कुछ लोग पूछते हैं तसव्वुफ किसे क्या जाता है, कहा किसको कहा जाता है, वो उसका मकसद क्या है, उसका मानी क्या है। हजूर सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया है कि तसव्वुफ आला इखलाक का नाम है, आला इखलाक का नाम है। कभी आपने किसी वली को जिसके मुतल्लिक मशहूर हो जाए कि ये अल्लाह का वली है, उसको बाद इखलाक देखा? हजूर दाता अली हजवेरी के इखलाक की तो आज भी बातें हो रही हैं, ख्वाजा सुल्तानुल हिंद के इखलाक की बातें आज हो रही हैं, हजरत फरीदुद्दीन के इखलाक की बातें आज हो रही हैं। जनाब समझो बात को कि जो जमाते हक है, हाँ कहने को तो हिंदू भी कहता है मैं हक हूं, मैं हक हूं, हालांकि अपने जिंदा मुर्दों को जला देते हैं। उनके पास एक रत्ती खास भी नहीं बचती। ईसाई कहता है मैं हक हूं, मुसलमान कहता है मैं हक हूं। बेशक मुसलमान हक है, लेकिन मुसलमानों में जो हक है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के गिर्द तवाफ है। वो हजूर पे अपनी जान कुर्बान करते हैं। सुन्नियों के अलावा कभी किसी ने कुर्बानी दी या किसी की लगी? वो लगेगी ही नहीं, लगेगी ही नहीं। जब भी कुर्बानी लगती है पाक साफ जानवर की लगती है। तो जब भी सुन्नी की कुर्बानी लगती है आशिक की कुर्बानी लगती है। जनाबे सैयदना मुमताज कादरी साहब, जनाबे हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह,
आमर चीमा साहब ये एक बंदा तो दिखा दे अपने आप में जो हुजूर पे कुर्बान है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी का जो गुलाम है हमारा, नबी का जो गुलाम है जीवे 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 आस्ताना लिया पीरे गंदारी शरीफ, आस्ताना लिया मरूला शरीफ, आस्ताना लिया हुसैनिया फरीदिया शरीफ। तो जनाब बात ये है, खुदा को तो सारे ही कहते हैं हम मानते हैं, यहूदी भी कही जा रहे हैं हम मानते हैं अल्लाह को, ईसाई भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, बौद्ध मत भी कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं। जनाब बंदा मोमिन वही होगा जो मुस्तफ़ा के कदमों में रहेगा, औलिया के कदमों में रहेगा। अल्लाह ने 4 जमातों का जिक्र फरमाया है, नबियों का, सिद्दीकीन का, जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, जिनके ऊपर अल्लाह खुश हुआ है। नबियों की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शहदा की जमात, औलिया की जमात, ये 4 जमातें हैं। तो जनाब जो नबी काम करते थे वही औलिया कर रहे हैं, वही काम औलिया कर रहे हैं। तो जो नबियों की सुन्नत करता है उसमें कामयाब होता है तो वो वली बनता है। वली बद अखलाक नहीं होता, वली बेअदब नहीं होता, बल्कि उनके मानने वाले भी बेअदब और गुस्ताख नहीं होते, वो अदब वाले होते हैं। तो हमें भी अल्लाह तबारिक ताला हमारी तमाम गलतियों खताओं से दरगुजर फरमा कर हमें भी अपने पीर मुर्शिद के हाथ और कदम चूमने की तौफीक अता फरमाए। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबीय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह, इसमें अल्लाह मैनू ये भी कहना पारा नाल शफायत सरवर आलम छुट सी आलम सारा हदों बेहद दरूद नबी सरवर जिसदा ऐब पसारा मैं कुर्बान इतना भी सुन मुर्शिद बाहू जिन्हें मिलिया नबी सहारा। मेरे वाजिब साद इस्लाम मेरे तरीक़े हज़रत सैयद हज़रत पीर मोहम्मद अब्दुल गफूर साहब और साहबजादा पीर साबर हुसैन साहब उन्होंने फरजंद अजमल और मस्जिद सामीन मस्जिद उलमा इकराम पीरान तरीक़े जो किसी फरमान है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं कोई लंबी चौड़ी नहीं करना चाहता, खानदान सारा वो कहता है कि अदा यार कमज़ोर का बंदा है, सिर्फ एक गुजारिश करनी है, मुफ्त गुजारिश ये है
کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ پاک دی جماعتوں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی باقی مدینے پاک کے رہن والے نام انہوں نے حضرت طفیل۔ آپ نے ایک دن سوچیا کہ سارے عالم اسلام کے صرف ایک میں بندہ جے نبی پاک صاحب اللہ کے چہرے پر زیادہ کی دیا میرے سوا کوئی نہیں، تو ہو سکتا میں کچھ مدینے والے ان کا کرتا۔ آپ نے اہل مدینہ کو بلایا، 1,00,000 آدمی مدینے پاک کا جمع ہویا، آپ نے انہیں دعوت فرمائی۔ میں یہ دسو موجودہ دور کوئی ایسا رئیس کوئی ایسا امیر ہے جو 1,00,000 کی دعوت کیا ناممکن۔ بہرحال کھانا کھلاؤں تو بعد آپ نے سالی اہل مدینہ میرے کو کوئی سوال کرو تو سب نے بلند آواز کہا کہ سانو حسن مصطفیٰ کی بات سنو۔ کسی نے کوئی اپنی تکلیف کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، سب نے یہ آواز سی کہ حضور سانو حسن مصطفیٰ کی بات۔ اللہ اکبر، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آپ ہوئے ماض نام مصطفیٰ۔ میں گزارش کرنا اس موقع کی ناسنا کہ تمام آستانے اولیاء کرام دے انہوں نے آستانے جڑا لنگر تقسیم ہوتا ہے سب حسن مصطفیٰ کی طرح اس واسطے مصطفیٰ کے میں ایک برکت ہے شکایت ہے۔ ذات محترم ایک چھوٹی بات میں ابھی باقی اس مناسبت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نے آپ کو بڑی طاقت بڑی عزت فرمائی کہ جن انسان کے حش ہے انہیں کتابیں کرنی ہوا تابع کرنی جتنے جناب میں جانا ہوں سی ہوا تک جا کر آپ چلے تو آواز آئی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ ایک کیڑی بول کیڑی کہندی ہے کیا کیڑی اپنے اپنے گھر داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام لشکر آ رہا پیارا دن کتل دے گا پتن دے گا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا لِقَوْلِهَا۔ اس کیڑی کی آواز سے آپ مسکرا آپ نے کافر رک گیا بیٹھ گئے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات انہوں نے بیان کرنے شروع کر اپنے والد سے حکمت یہ ہے کہ جتنی دیر تک محفل ہو رہے گی اتنی دیر تک کیڑیاں مخلوق ہو جائیں گے۔ میں واقعہ نہیں عرض کرنا میں صرف اس لیے کہ اولیاء کرام نے جنہیں اس مبارک کرے نبی پاک معراج میں محفل ہوگی یا اپنے بزرگوں نے دین دی یاد کوئی محفل ہوگا اس کو بعد میری دعا ہوئی ہے ہر محفل تو یہ دعا ہوئی ہے نبی پاک نے فیض و برکت 70,000 فرشتہ آمین کرے جس محفل میں اللہ پاک نے 70,000 فرشتہ دعا کہ آمین آ کے دسو وہ دی پوچھے ہو کہ شان کتنی بلند ہے یہ مرتبہ کہ اولیاء کا ایک شان اور مقام ہے یہ انہوں کا ایک مقام ہے اس واسطے یہ سب دیتا گیا کہ اپنے بزرگوں نے اپنے والدین اور اپنے پیر و مرشدہ جو کسی کورس کرو دے یاد بنا دے اتنے کی دعا بھی آن والے حق وہ سب بخشے دے حضور کے برکتاں اللہ پاک نے رحمت یا بادشاہ کا ہوگا کیونکہ اولیاء کرام دے نظار اللہ پاک دی رحمت دے اسٹیشن دے کہ جدوں کتے پہنچنا ہوئے تو کتے مرکز تک پہنچنا پڑتا اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات دسی تو تمام کورس بنانا حضور کا ملاد بنانا نتیجہ دسی تو میں واجب صاحب احترام پیران نظام میں پیر کنڈاری رکھتا ہوں بات کرا کہ مجھے انہوں نے بڑا پیار کیونکہ میرا علاقہ ایک کوئی ہے ٹھیک ہے اکثر انہوں نے یہ یاد ہوئی ہے اکثر دوست ہوں گے وہ مل گیا تو میں ان کی خرید روپ کچھ ہونا تو میں نے انہیں کہا کیونکہ اب بیٹا گزارش ہے کہ میں بہت کمزور ہو چکا میں خود چل نہیں سکتا ہے کہ صرف بزرگوں کی برکت ہے کہ میں ایسے حاضر ہو گیا میں کتنے نہیں کرتا لیکن اندازہ کرو
تو صرف اس خوشی تقریب میں مناؤ واسطے بزرگوں کی محبت واسطے تھے میں قتل ہوں میں سوچا دادا صاحب اس آیا میں کہ میں دعا کرنا اللہ پاک تیرا خاص بزرگان دین کا سکتا جہے اس خوشی جائے میں بھی حاضر یہ بھی حاضر تو بزرگوں کے سکتے سب بھی حاضر محترم ایک بہت بڑا بات کہ عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ ساڈے ایمان کا پختہ اہل سنت کا نتیجہ آج بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے بڑی شیطانیت ہو رہی ہے کچھ اہل بیت کے منکر ہیں کچھ صحابہ کے منکر ہیں لہذا ساڈا ایمان یہ ہے کہ اہل بیت ادب احترام کی عظمت اور صحابہ کی عظمت ہمیشہ سے رکھو گے تو نبی کا فرمان میرے صحابہ ستارے ایمان میرا کسی نے پہلے ہدایت کہ حضور سارے صحابہ ہدایت ستارے لہٰذا حضرت محترم ایمان مکمل کرنا ہوگا بڑی شرارتیں ہو رہی ہیں کبھی بھی اسے صحابی پاک نے شان رائی کے دانے جنا کرنا اہل بیت بغیر نہ چھٹکارا نہ نہ نجات یہ دو چیزیں یاد رکھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سارا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت تسلیمی کا وقت اللہ پاک انہاں بزرگاں دے صدقے حاضر علماء بزرگاں دے صدقے والا ساری حاضر علماء سب بھی حاضر کیتا سب پہ اپنا فضل و کرم رحمہ اور مولا اس آستان میں خیر اللہ سدا زندگی رات کے کا حوصلہ کرتا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ جی اذان ہوئے گی اذان تو بعد جماعت ہوئے گی اثر دی اثر تو بعد دعائے خیر ہوئے گی کہ جنہ دوستاں وضو فرمانا ہے جا کے وضو فرما لیں سر یہ بچیاں کے والدین کے نقش قدم سے چلنے والا گناہ آسانیاں پیدا فرما خوشیاں عطا فرما ہر قسم کی نظر بد تو محفوظ فرما ہر قسم کی شر تو محفوظ فرما شرارتی لوگوں کی شرم کا نظر اللہ کا خاص فضل غم کا نظر فرما اے بھائی تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کی محبت عطا فرما آمین آمین ثم آمین اے بھائی تعالیٰ فتنہ دے دور اس فتنہ تو سانو سب نو محفوظ فرما اے بھائی تعالیٰ فتنہ نو سمجھن دی توفیق عطا فرما اور با عمل زندگی عطا فرما یہ زندگی گزر گئی ہے غلطیاں کوتاہیاں خطاواں دانستہ بھائی تعالیٰ اپنی فضل نال معاف فرما بقیہ زندگی خطاواں تو پاک عطا فرما آمین آمین ثم آمین اسپیکر پہ چلا دے سارے دوستوں بعد حضرات سارے دوستوں کھانا کھا کے اندر کی سب لنگر شریف تو بغیر کسی بیلی نہیں جانا اتنے بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ صفا بنا لو سارے دوست بیٹھ جاؤ بابا عباس صاحب جی انتظامیہ جی اپنی اپنی جگہ تے بیٹھو بھی ختم پاک ہوئے گا جی قاری شریف صاحب کی بنی بیٹا ختم شریف واسطے سامان لے کے انتظامیہ بیٹے ختم شریف واسطے سامان لے کے
ولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والقلم اسمه مكتوب مرفوع مجموع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف ولا مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة منتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريب رحمة للعالمين رحات العاشقين مراد المشتقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين